السلام علیکم ناظرین، میرا مولانا حذیفہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآنی آیات کو عاملین حضرات جو ہیں نمبرز میں چینج کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ قرآنی آیات کو نمبرز کے طور پر پریزنٹ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک تو یہ سوال ہے نا کہ یہ قرآنی آیات کو ہندسوں میں بدلنا کیا یہ تحریف کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ تو دیکھیں، تحریف جو ہے نا، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ تحریف کی تعریف کیا ہے قرآن پاک میں یا قرآنی آیات میں۔ تحریف جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، تحریف کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اضافہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تحریف حرف سے ہے اور اضافے کو تحریف کہا جائے گا، یا اس میں کوئی اور جملہ یعنی اس لفظ کی جگہ اس حرف کی جگہ کوئی اور حرف لکھ دینا، یہ تحریف کے زمرے میں آئے گا، جو کہ بالکل ناجائز اور سخت ترین گناہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی یعنی کہ ہندسوں میں لکھنا، جس طرح آپ نے کہا کہ بسم اللہ کو 786 پہ لکھنا، یا یہ یعنی کہ اس کو اگر ہم جائز قرار دیتے ہیں اور سب ہمارے علماء جو ہیں وہ اس انداز میں تعویذات لکھ رہے ہیں، اس کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے قرآن پاک کی آیات کی بے ادبی سے بچنا، سمجھ گئے؟ اب دلیل کی اگر بات کریں تو یہ ایک قدیم عرصے سے، یعنی ہم اگر اسے کہیں نا کہ یہ قرون اولیٰ سے اگر چلا آ رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اسی طرح سے، اور اسے اگر آپ آسان الفاظ میں اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، اب قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں بھی ہو رہا ہے، اردو میں بھی ہو رہا ہے اور فارسی میں بھی ہو رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ عددی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح یعنی کسی اور زبان میں آپ اردو میں کسی آیت کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں اور نیچے لکھ لیتے ہیں کہ یہ یعنی فلاں آیت فلاں سورت کی فلاں آیت نمبر کا ترجمہ ہے، تو اسی طرح آپ اسے ترجمے کے زمرے میں بھی لے سکتے ہیں۔ اصل میں جو علم الاعداد ہے نا، علم الاعداد اصل اس کا جو تعلق ہے وہ علم الجفر سے ہے، علم الجفر سے ہے، اور انہوں نے پھر یعنی کہ علم الاعداد میں ہر حرف کا ایک عدد نکالا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح مطلب ایک عام سوال جس طرح بن جاتا ہے کہ بسم اللہ کا جو ہے عدد وہ 786 ہے۔ اب وہ بسم اللہ کا عدد تو ہے چونکہ مشہور ہو گئے، لیکن وہ کسی کے نام کا عدد بھی ہو سکتا ہے، ہم اسے بسم اللہ کا متبادل نہیں کہیں گے، صرف اتنا لکھیں گے کہ کہیں پر یعنی وہاں پر صرف لکھیں گے جہاں پر بسم اللہ لکھنے سے بے ادبی کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر آپ جو ہے نا وہ 786 لکھ کے اس کا قائم مقام اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ یہ بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء کے قول کے مطابق یہ ایک قافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس نے اس پر کچھ گفتگو کی، آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نہیں فلاں کا یہ حرف عدد ہے اور فلاں کا یہ عدد ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ گفتگو بھی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ وہ گفتگو سماعت بھی فرمائی، اور اس پر نہ تو کوئی تنقید فرمائی اور نہ ہی اس سے کوئی منع فرمایا۔ اور اصل میں ہم اگر اپنے اکابر پر جا کر بات کریں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر زیادہ جو زور دیا تھا اور ان تعویذات پر یعنی کہ جو عام کیا تھا، یعنی عام سے مراد ہے کہ یہ زیادہ لکھنے کی بات کی تھی، وہ صرف اس لیے کہ اگر آپ لفظی تعویذ لکھیں گے تو اس کے بے ادبی کے اندیشہ زیادہ ہے، تو اس اندیشے سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب کبھی بندے کا وضو ہے نہیں ہے، کوئی عورت پاکی میں ہے ناپاکی میں ہے، تو وہ گلے میں اگر اس طرح سے آیات والا تعویذ ہوگا تو وہ یعنی کہ اس کی بے ادبی زیادہ ہوگی، اس لیے پھر اس کو جو ہے وہ اعداد میں اور ہندسوں میں کنورٹ کر کے تو پھر اس کا تعویذ جو ہے وہ لکھا جائے اور گلے میں پہنا جائے۔ میرا دوسرا سوال مولانا حذیفہ صاحب سے یہ ہے کہ جس طرح وہ خود عامل ہیں، اور اگر کوئی شخص وہ بھی یہ علم سیکھنا چاہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اور آگے جا کے دوسروں کے علاج کرنے کی غرض کے لیے یہ عمل سیکھے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں دو سوال بنتے ہیں، ایک یہ کہ وہ روحانی معالج بننا چاہ رہا ہے، اور ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہر مسلمان کا اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا ایک یعنی کہ جو ہمارے نزدیک نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ہر مسلمان کا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، جوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، جو ہمارے تمام اکابر جو ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کی جو ہے وہ
کم از کم ایک تسبیح صبح و شام پڑھی جائے. اچھا یہ تو ہے خالی یعنی کہ اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے. اچھا روحانی قوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عامل بن گئے. روحانی قوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کر رہے ہیں. عملیات میں روحانی قوت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے آپ پاکیزہ ہوں گے اتنے آپ کے عمل میں تاثیر ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی روحانی قوت جو ہے نا وہ خالی عملیات کے ساتھ مشروط نہیں ہے اور نہ اس تک محدود ہے. یہ ویسے بھی جو ہے نا انسان کو ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہوگا عملیاتی طور پر کہ آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے کافی حد تک. اور جہاں تک بات ہے سیکھنے کی تو اس کے لیے پھر ریاضتیں ہیں, چلہ جات ہیں, اور ہر عامل کی اپنی ترتیب ہے. ہماری ترتیب میں جو ہے وہ منزل کا چلہ ہم کرواتے ہیں, پھر آیت الکرسی کا, پھر معوذتین کا, پھر آگے مختلف چلہ جات ہیں. وہ ایک مطلب پورا ایک کورس ہے, اور اس کا جو بنیادی کورس جو ہے جو عامل کے لیے وہ 1 سال کا ہے, جو کرنے کے بعد آپ پورے دھڑلے کے ساتھ ہر قسم کے کیس کو جو ہے نا وہ آپ لے بھی سکتے ہیں, اس کا کامیاب علاج بھی کر سکتے ہیں. اور کامیاب علاج تو کوئی بندہ کتاب سے پڑھ کے بھی کر سکتا ہے. اصل کامیابی اور اصل مہارت اور اصل پختگی یہ ہے کہ آپ علاج تو کریں لیکن آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو اس کا کوئی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اصل جو عامل ہے اس کی جو تعریف ہماری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ علاج تو کرے لیکن اس پر وہ چیز پلٹ کے واپس نہ آئے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے بھی عرض کیا نا کہ ہم چلہ جات کراتے ہیں, ان چلہ جات سے اس کا اپنا دفاعی نظام, اس کا اپنا حصار مضبوط ہوتا ہے, اور اس مضبوط حصار کی وجہ سے وہ اپنے کیے ہوئے اعمال یعنی جو لوگوں کا علاج کر رہا ہے اس کے ری ایکشن سے وہ بچ جاتا ہے. اور اگر آپ خالی اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب اس حد تک کہ میں اپنا تحفظ کر لوں, اپنی فیملی کا تحفظ کر لوں, اور اگر خدا نخواستہ میرے گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میں ان کا علاج خود کر لوں, نہ یہ کہ مجھے کسی عامل کی یعنی کہ ہیلپ لینی پڑے, اس کی خدمات حاصل کرنا پڑے, تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر ہم نے ایک یعنی کہ فیملی چلہ ہم اسے کہتے ہیں, فیملی کے لیے جو چلہ کرایا جاتا ہے وہ ذرا مختصر ہے, اس میں دن بھی کم ہے, روزانہ کی مقدار بھی کم ہے, اور لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ صرف اپنا اور اپنے اہل خانہ کا علاج کر سکیں گے, باہر آپ عوام الناس کا علاج نہیں کر سکیں گے.